اب مسیحیت کی روحانیت میں اور غیر مذاہب کی روحانیت میں فرق کیا ہے؟ ہم روحانی تو ہے ہی نہیں نا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے روحانی بندہ ہوتا کیا ہے۔ آج چرچز میں روحانیت کیوں نہیں ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ کو بائبل مقدس میں روحانیت کے بارے میں پڑھنے کو تو مل جائے گا، لیکن وہ اس قدر پوشیدہ ہے کہ وہ ہر بندہ اس کو سمجھ نہیں سکتا۔ پہلی تو بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے، روحانیت جو ہے اس کا تعلق جو ہے وہ اچھا، یہاں پر میں دو چیزیں بیان کروں گا روحانیت کے بارے میں۔ ہمارے چرچز میں روحانیت سکھائی کیوں نہیں جاتی؟ چرچ میں یہ جو روحانیت ہے یہ بالکل ختم ہو چکی ہے۔ اب یہ جو ہمیں نظر آ رہی ہے یہ روحانیت نہیں ہے۔ اب ہماری روحانیت کتنی زیادہ آگے بڑھ سکتی ہے، یہاں سے آپ کو اندازہ لگ جائے گا کہ ہمارے نزدیک روحانیت یہ ہے، دعا کر لو بس۔ سو روحانیت کو سمجھنے کے لیے آپ کو اپنے آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کیا ہو۔ کہ پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک 66 کتابیں ہیں، کسی نبی کی زندگی کے بارے میں، اس کی روحانیت کے بارے میں، اسپرچویلٹی کے بارے میں نہیں لکھا ہوا۔ یہ ذرا دعا تو سارا دیتا ہے، یہ روحانی بھی نہیں تو ہون دیں۔ اور روح سے چلنا چرچ اس ٹائم میں افورڈ ہی نہیں کر سکتا۔ خدا کبھی بھی نہ آپ کے خیالوں سے بات کرتا ہے اور نہ کبھی آپ کے بدن، نہ کبھی آپ کی جان سے۔ وہ پولس رسول کا خط رومیوں کے نام 8واں باب ہے 26 آیت میں لکھا ہے، اسی طرح روح بھی ہماری کمزوریوں میں مدد کرتا ہے، کیونکہ جس طور سے ہم کو دعا کرنی چاہیے ہم نہیں جانتے، مگر روح خود ایسی آہیں بھر بھر کر ہماری شفاعت کرتا ہے جن کا بیان نہیں ہو سکتا، اور دلوں کو پرکھنے والا جانتا ہے کہ روح کی کیا نیت ہے، کیونکہ وہ خدا کی مرضی کے موافق مقدسوں کی شفاعت کرتا ہے، کیونکہ وہ خدا کی مرضی کے موافق مقدسوں کی شفاعت کرتا ہے۔ اور ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں، یعنی ان کے لیے جو خدا کے ارادے کے موافق بلائے گئے ہیں۔ پولس رسول کا پہلا خط کرنتھس کلیسیا کے نام، اس کا 12واں باب ہے 4 آیت میں لکھا ہے، نعمتیں تو طرح طرح کی ہیں مگر روح ایک ہی ہے، خدمتیں بھی طرح طرح کی ہیں مگر خدا ایک ہی ہے، اور تاثیریں بھی طرح طرح کی ہیں مگر خدا ایک ہی ہے جو سب میں ہر طرح کا اثر پیدا کرتا ہے، لیکن ہر شخص میں روح کا ظہور فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتا ہے۔ پولس رسول کا دوسرا خط ہے کرنتھس کلیسیا کے نام، اس کا 11واں باب ہے اور اس کی 14 آیت میں لکھا ہے، اور کچھ عجب نہیں کیونکہ شیطان بھی اپنے آپ کو نورانی فرشتہ کا ہم شکل بنا لیتا ہے۔ آگے ایک اور حوالہ پڑھتے ہیں، پولس رسول کا خط گلاطیوں کے نام 5واں باب ہے، اس کی 16ویں آیت میں لکھا، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ روح کے موافق چلو تو جسم کی خواہش کو ہرگز پورا نہ کرو گے، کیونکہ جسم روح کے خلاف خواہش کرتا ہے اور روح جسم کے خلاف، اور یہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں، تاکہ جو تم چاہتے ہو وہ نہ کرو، اور اگر تم روح کی ہدایت سے چلتے ہو تو شریعت کے متحد نہیں۔ پولس رسول کا پہلا خط ہے کرنتھس کلیسیا کے نام، اور اس کا 6واں باب ہے اور اس کی 19 آیت میں لکھا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے جو تم میں بسا ہوا ہے۔ پولس رسول کا خط ہے تسلونیکیوں کے نام، یہ پہلا خط ہے اور اس کا 5واں باب ہے اور اس کی 23 آیت میں لکھا ہے، خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے آپ ہی تم کو بالکل پاک کرے، اور تمہاری روح اور جان اور بدن ہمارے خداوند یسوع مسیح کے آنے تک پورے اور بے عیب محفوظ رہیں۔ خداوند کے زندہ پاک کلام کے پڑھے سنے جانے کے وسیلہ سے خداوند ہم سب کو برکت دے۔ خدا کا شکر۔ سب لوگ بیٹھ جائیں۔ آج چرچز میں روحانیت کیوں نہیں ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ کو بائبل مقدس میں روحانیت کے بارے میں پڑھنے کو تو مل جائے گا، لیکن وہ اس قدر پوشیدہ ہے کہ وہ ہر بندہ اس کو سمجھ نہیں سکتا۔ پہلی تو بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے، روحانیت جو ہے اس کا تعلق جو ہے وہ نالج سے نہیں ہے۔ اچھا، یہاں پر میں دو چیزیں بیان کروں گا روحانیت کے بارے میں۔ اب روحانیت کا جو ڈائریکٹ تعلق ہے وہ روح سے ہے، جیسا کہ روحانیت اور روح یہ آسانی کے لیے، یہ اتنا کوئی اس میں کمپلیکیٹڈ بات نہیں ہے۔ اب غیر مذاہب
جتنے بھی جو مسیح نہیں ہیں ان کی روحانیت میں، اور مسیح جو بائبل مقدس والے مسیح ہیں آج کل کے نہیں، ہماری روحانیت کا تو ہے ویسے بیڑے گرک ہے، لیکن جو بائبل مقدس والے مسیح ہیں ان کی روحانیت میں فرق کیا ہے؟ جو غیر مذہب کے لوگ روحانیت اپنائے ہوئے ہیں اس کا تعلق جو ہے ان کے اعمال سے ہے، ان کے کاموں سے ہے، ان کی ریاضت سے ہے، جو کچھ وہ کرتے ہیں اس سے ہے، لیکن مسیح یسوع میں جو ہے اس کی روحانیت کا تعلق جو ہے وہ خدا سے ہے۔ جو غیر مذاہب کی روحانیت کا تعلق کس سے ہے؟ ان کے کاموں سے، اعمال سے، جو کچھ وہ کرتے ہیں اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق جو بھی ہے۔ میں بائبل والے مسیحوں کی بات کر رہا ہوں، آج کل کے مسیحوں کی بات نہیں کر رہا، کیونکہ آج کل مسیحوں کی کوئی اگزامپل دینا بے وقوفی ہوگی، کیونکہ نہ ہم اس لائق ہیں اور نہ ہم اس لائق کبھی ہو سکتے ہیں۔ ہم روحانی تو ہے ہی نہیں نا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے روحانی بندہ ہوتا کیا ہے۔ ہمارے چرچز میں روحانیت سکھائی کیوں نہیں جاتی؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم جسمانی ہیں، دعا کر کے بھی ہم کیا ہیں؟ جسمانی ہیں۔ چرچ آ کر بھی ہم کیا ہیں؟ جسمانی ہیں۔ اور کلام سنا کر بھی ہم کیا ہیں؟ جسمانی ہیں۔ روح میں چلنا ہم لوگ افورڈ نہیں کر سکتے، یا ہم لوگ اس کو نہ برداشت کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی چلنا بھی چاہے تو ہم اس کے بھی اگینسٹ ہو جائیں گے۔ چرچ میں یہ جو روحانیت ہے یہ بالکل ختم ہو چکی ہے۔ اب یہ جو ہمیں نظر آ رہی ہے یہ روحانیت نہیں ہے، اس کی وجہ وہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں، پہلے آپ چیز سمجھے۔ جو غیر مذاہب کے لوگ ہیں وہ ہم سے زیادہ روحانی ہونے کے لیے ایفرٹس کرتے ہیں، ہم کچھ بھی نہیں کرتے دعا کے سوا۔ ہمیں خادموں نے سکھایا یہ ہے کہ دعا کرو گے زیادہ روحانی ہوگے۔ بھائی دعا کا روحانیت سے تعلق نہیں ہے، روحانیت کا تعلق مسیح یسوع کی، میں روحانیت کی بات کر رہا ہوں، یا جو بائبل مقدس کے مسیح ہیں ان کا تعلق خدا سے ہے۔ کس سے ہے؟ خدا سے ہے۔ لیکن ہمارے خادموں کو آج تک یہ پتہ نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں روحانیت کا تعلق ہم سے ہی ہے نا، یہ بائبل کہیں پر بھی یہ نہیں کہتے۔ دیٹس وائی ہم روحانی طور پر مردہ ہیں۔ روحانیت کے بارے میں کبھی جو ہے وہ اتنا گہرائی سے جانا ہی نہیں ہے۔ اب ہماری روحانیت کتنی زیادہ آگے بڑھ سکتی ہے، یہاں سے آپ کو اندازہ لگ جائے گا کہ ہمارے نزدیک روحانیت یہ ہے دعا کر لو بس، اس سے آگے کیا آپ نے دعا کرنی ہے بھائی؟ اس سے کیسے آپ روحانی ہو سکتے ہیں دعا سے؟ جبکہ کلام میں لکھا جو روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہ کیا ہے؟ روحانی لوگ ہیں۔ جو روح کی ہدایت سے چلتے ہیں، تو ہم روح کی ہدایت سے تو چلتے ہی نہیں نا، ہم تو جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اس کے مطابق چلتے۔ دیٹس وائی کرسچینٹی میں اب جو موجودہ جو حالت ہے مسیحیوں کی وہ بڑی بدتر ہے۔ اب یہ بھی ایک سوچنے والی بات ہے کہ ہم لوگ روحانی کیوں نہیں ہیں، کیونکہ ہم سب لوگ ایک ہی طرح کی زندگی بسر کر رہے ہیں، صرف لفظوں کا ہم ہیر پھیر کر دیتے ہیں، ادروائز ہماری سیم وہی ٹیچنگ ہے جو ہمارے باپ دادا سے چلی آ رہی ہے، آباء و اجداد جو بھی ہے ہم نے وہی کچھ جو ہے وہ اپنایا ہوا ہے۔ کیونکہ روحانیت کو سیکھنے والی بات نہیں ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ روحانیت کے بارے میں لوگ بولتے نہیں ہیں کیونکہ ان کو خود پتا نہیں ہے، کیونکہ جو ان کے تجربات ہے وہ روحانی ہے ہی نہیں ہے۔ سو روحانیت کو سمجھنے کے لیے آپ کو اپنے آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کیا ہو۔ آپ روح ہو۔ آپ کیا ہو؟ روح ہو۔ لیکن ہم سب کچھ بدن میں رہ کر کرتے ہیں، اس لیے کلام میں لکھا ہے کہ روح بدن کے خلاف ہے اور بدن روح کے خلاف ہے۔ اچھا، پالوس رسول جو ہے وہ روحانیت کے بارے میں ٹیچ کرتا ہے، ہمیں سکھاتا ہے، اور کہیں اتنی ڈیٹیل سے نہیں، لیکن ہم اس کو بھی سمجھ نہیں پاتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ سے ہماری جو تعلیم ہے، ہماری جو بیس ہے وہی غلط ہے۔ اب دوسرے جو مذاہب ہیں وہ روحانیت کیسے اپناتے ہیں؟ پشت در پشت جو کچھ انہوں نے سیکھا اس کے مطابق کرتے ہیں، اور ہم نے بھی جو سیکھا ہے اس کے مطابق کرتے ہیں۔ اب وہ روحانیت میں ہم سے زیادہ آگے ہیں، صحیح بات ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ان میں جو یہ روح کی مینیفسٹیشن ہے، یا ان میں جو ان کے عقیدے کے مطابق روحانیت کا ظہور ہے وہ بڑی جلدی ہوتا ہے۔
جبکہ مسیحیت میں روحانیت کا تعلق مینیفسٹیشن سے نہیں ہے، اس کا تعلق آپ کی روح سے ہے۔ مینیفسٹیشن کا مطلب ہوتا ہے ظہور میں چیزیں آنا۔ ہم سب کو اب یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم وقت کے لحاظ سے کہاں پر ہیں۔ خدا نے جب آپ سے حساب لینا، اس نے یہ نہیں پوچھنا آپ کتنی دعا کرتے تھے۔ آپ یہی پرابلم ہے، ہم دعا سے آگے بڑھے نہیں ہیں۔ پتہ نہیں لوگوں کو سمجھ کیوں نہیں لگتی، ایسا ان کو دعا میں کیا ملا ہے کہ وہ اس سے ہٹتے نہیں ہیں۔ کیونکہ دعا کا سہارا اس لیے مل جاتا ہے، دعا میں ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا آپ گناہ گار ہو یا نہیں ہو، دعا میں ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ آپ کتنے روحانی ہو یا کتنے۔ ہم سب کو یہ جاننا چاہیے کہ اگر آپ روحانی نہیں ہیں تو آپ خدا کی روح کی ہدایت سے چلتے نہیں ہیں، اور اگر آپ روح کی ہدایت سے چلتے نہیں ہیں تو آپ اس کے بیٹے بیٹیاں نہیں ہیں۔ اور دیکھیں آج کتنے افسوس کی بات ہے، ہر چرچ میں جو پاک روح سے لوگ معمور بھی نہیں ہوتے، آدموں کو خود بھی پاک روح کا اگر تجربہ نہ ہو تو وہ لوگوں کو کہتے ہیں آپ سب خدا کے بیٹے بیٹیاں ہو۔ وہ صرف سیکھی ہوئی بات کرتے ہیں، دیٹس وائی ان میں بولڈنس نہیں، ان میں اختیار نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جو سیکھا ہوتا ہے اس میں آپ کو اختیار نظر نہیں آتا۔ وہ بڑے ناپ تول کر بولتے ہیں، وہ اپنا وزڈم جو انہوں نے سیکھا وہ جھاڑتے ہیں، اپنا علم، ادروائز ان میں خدا کا روح نہیں ہوتا۔ آج کلیسیا میں روحانیت کے بارے میں لیکچر ہوتا ہی نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ روحانیت ہم نے کیسے بننا ہے؟ سب سے پہلے جی دعا کر لو، پھر چلو روزہ بھی رکھ لو، اس تو علاوہ کی چلو زیادہ کلام سن لو، سنا لو، اور گیت گا گو لو، اور دو چار یہی چیزیں نہیں، اس تو علاوہ لیکن روحانیت کا تعلق تو اس سے ہے ہی نہیں ہے۔ جب میں آپ کو ابھی بتاؤں گا نا پھر آپ کو پتہ چلے گا۔ اچھا سب سے پہلے دیکھیں پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک 66 کتابیں ہیں، کسی نبی کی زندگی کے بارے میں، اس کی روحانیت کے بارے میں، اسپرچویلٹی کے بارے میں نہیں لکھا ہوا۔ اے نہ تسی کہو گے او جی ایلیا تو بڑی دعا کرتا ہوں تسی، او بھائی میں روحانیت کی بات کر، دعا کی بات نہیں کر رہا۔ اگر آپ کا ذہن بند ہے تو خدا رحم کر سکتا ہے۔ کہیں پر کسی شخص کی روحانی زندگی کے بارے میں لکھا، آپ کو تو پتہ نہیں روح کے ساتھ وہ چلتے کیسے تھے، ان کے بارے میں نہیں لکھا، کیونکہ روحانیت مسیحیت میں کچھ سیکھنے والی بات نہیں ہے، یہ خدا کے بھیدوں سے اس کا تعلق ہے۔ اس کا تعلق کس سے ہے؟ خدا کے بھیدوں سے۔ جتنے زیادہ خدا کے بھید آپ کی زندگی پر وہ کھولتا جائے گا اتنے زیادہ آپ روحانی ہوتے جائیں گے۔ کتنی آسان میرے لیے بیان کرنا ہے، آپ کے لیے سمجھنا مشکل ہے۔ کیوں؟ آپ کے نزدیک انفارمیشن، کسی کا کلام سنا لینا، یہ آپ روحانی طور پر ترقی کر رہے نہیں، یہ آپ روحانی طور پر ترقی نہیں کر رہے بلکہ اپنا بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ خدا جو ہے وہ ایک عمل سے گزار کر ہمیں روحانی بناتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انسان بنتا، نہیں خدا بناتا ہے، اور شارٹ کٹ وے ہے، یہ شارٹ کٹ طریقہ ہے کہ کسی کا کلام سن لو۔ میں یہ نہیں کہتا آپ کلام سنو یا نہ سنو، آگے آپ نے میری مرضی سے نہیں چلنا اور نہ چلتے، لیکن چیزاں سیکھو، تھوڑے لیے بہتر ہوئے گا، کچھ نئی چیز خدا کو لب جائے گی، نہیں تو کچھ بھی نہیں لبنا۔ یہ شارٹ طریقہ ہے ہمارے پاس، کسی کا بھی کلام سن لو، اس سے ہم روحانی ہو جائیں گے۔ نہیں، کلام سننے سنانے سے بندہ روحانی نہیں ہوتا۔ آج ایمان کیوں لوگوں کی زندگی میں نہیں ہے؟ کیونکہ خدا کا بھید نہیں ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں بھید نہیں کھلا تو کلام پاویں جو مرضی سن لو تے جے مرضی سنا لو، ایمان پیدا نہیں ہوئے گا۔ اور وہ والا ایمان جو ایمان یسوع کہتا ہے وہ صرف خدا کے بھید کے وسیلہ سے پیدا ہوتا ہے، سمپل۔ ہم جب اگزامپل بائبل کی تمثیلیں یا واقعات پڑھتے ہیں ہمارا تو ذہن ہی بند ہے نا۔ اب جتنے بھی لوگوں کے ایمان کے خداوند یسوع نے تعریف کی وہ سب غیر قوم کے تھے، وہ ایمان کے بارے میں اتنا ڈیٹیل سے کیوں بتاتے ہیں، اتنی آسانی سے کیوں بتاتے ہیں؟ کیونکہ وہ آرٹیفیشل لوگ نہیں تھے، مصنوعی لوگ نہیں تھے، انہوں نے سیکھا نہیں تھا، تو ایمان سیکھنے سے تو پیدا ہی نہیں ہوتا۔ لیکن یہ چرچ کا ایک ٹریڈیشن، ایک ایسا سٹرکچر بن گیا ہے کہ ہر چیز آرٹیفیشل ہو رہی ہے۔ ہم چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، آبزرو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دیٹس وائی ہم روحانی کبھی ہوئے ہی نہیں ہیں۔ روحانی ہونے کے لیے آپ کو بائبل کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور وہ بھی روح القدس کے وسیلہ سے۔ ہاللیلویہ۔ آج تک آپ دعا بھی کرتے رہے ہیں، چلو میری بات چھوڑو، میں جو بھی کہتا ہوں اس کو چھوڑو، دعا آپ کرتے رہے ہیں، کتنے آپ روحانی ہوئے ہیں؟ کتنے لوگوں نے آپ میں سے خدا کی آواز کو سنا؟ آپ کو تو ایون یہ بھی نہیں پتا خدا بولتا جب ہے تو ہم کیسے پہچان سکتے ہیں؟ ہاں بس خیالات کے ذریعے، وہ بھائی اس طرح نہیں ہے، خدا کبھی بھی نہ آپ کے خیالوں سے بات کرتا ہے
اور نہ کبھی آپ کے بدن، نہ کبھی آپ کی جان سے، وہ آپ کی ہمیشہ روح سے بات کرتا ہے، کیونکہ روح آپ کی اس قابل ہے کہ وہ خدا کی آواز کو سنے اور اس کے ساتھ ڈائریکٹ کنیکشن اس کا ہو جاتا ہے، ہمارے بدن یا ہماری جان کا نہیں ہوتا۔ یہ بائبل میں یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں، لیکن اسی بیٹھے بیٹھے کما دیں بس میں خدا کی آواز سنیں۔ آج تک مجھے خدا کی کبھی بھی اصل آواز نہیں آئی، صحیح بات ہے۔ اگر کوئی خادم یہ کہتا ہے شاید اس کو آئی ہو، لیکن ایسا نہیں۔ جتنے بھی آپ نبی دیکھ لیں، پرانے عہد نامہ کے دیکھ لیں، اور وہ آپ کو ایک لفظ ضرور آپ ان کی زندگی میں یہ پڑھیں گے کہ خدا مجھے روح میں وہاں پر لے گیا، اور خدا ان کے ساتھ بات کرتا ہے۔ جب آپ کو ہر تجربہ نہیں ہے، جب ہماری روح کے ساتھ خدا بات کرتا ہے تو وہ اس طرح ہی بات کرتا ہے کہ جیسے کوئی شخص کسی کو ٹیچ کر رہا ہوتا ہے، کسی کو سکھا رہا ہوتا ہے۔ مجھے پتا آپ کو اس کا تجربہ نہیں ہے، لیکن میں کیسے بتا رہا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے۔ روحانیت جو ہے وہ بڑی، آج چرچ میں یہ خادم سکھا ہی نہیں سکتے کیونکہ وہ خود روحانی نہیں ہے، وہ خود روح کی ہدایت سے چلتے ہیں، وہ تو جسم میں چلتے ہیں، تو وہ پھر کیسے سکھا سکتے ہیں کہ آپ روح میں چلو؟ کیونکہ روح کی نیت کچھ اور ہے اور جسم کی نیت کچھ اور ہے۔ روح کے فنکشنز، روح کا کام کچھ اور ہے۔ خدا کے روح کی نہیں میں بات کر رہا، جو ہماری روح ہے، جو ہم ہیں اصل میں، اور ہمارے بدن، ان کی خواہش کچھ اور ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں یہ دعا کا چکر چھڈو جوڑو، یہ صرف دعا تمہیں سہارا دیتا ہے، یہ روحانی بھی نہیں تمہیں ہون دیندی۔ اگر میں گل کر رہا نا تو یہ نہ سمجھو میں بہاوا وچ گل کر رہا۔ جو کلام کے مطابق روحانی بندے نہیں نہ ہوتے، تو جیسا میں نے پڑھا ہے کہ کچھ عجیب بات نہیں ہے، شیطان بھی اپنے آپ کو نورانی فرشتہ کا ہم شکل بنا لیتا ہے۔ اگر آپ کی روحانیت بائبل مقدس کے مطابق، اس کے اصول کے مطابق نہیں ہے، آپ کو کوئی بھی بیڈ اسپرٹ گائیڈ کرے گی، ایون وہ کوئی بھی شخص کا روپ لے سکتی ہے۔ پلوس کہتا ہے یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ پہلے دن میں نے دعا کرنی شروع کی، مجھے نہیں پتا، میں نے ایسے کمرے کو لاک کر دیا، مجھے نہیں پتا میں نے کیوں لاک کیا، اور 4-5 گھنٹے میں اتنے کمرے چلا، میں کچھ بھی نہیں کیا، اور خدا نے سے وہی میری ہیبٹ جو ہے وہ ڈیولپ کر دی۔ اصل میں جب آپ کی روح دعا کرتی ہے تو پھر آپ نہیں بولتے اور نہ آپ کی روح بولتی ہے، پھر آپ کو کوئی سکھاتا ہے آپ کی روح میں، پھر وہی بولتا ہے صرف۔ تمہیں کبھی تجربہ نہیں ہوا، تسی ذرا جسم چ لگے پھر تمہیں کی پتا۔ یہ نہیں ہے کہ دعا نہیں کرنی چاہیے، اب مجھے اپنے آپ کو یہ سہارا دینے کے لیے کہ بھائی میں دعا کروں گا تو خدا دی رفاقت ہوئے گی۔ بھائی خدا جو ہے وہ آپ کو سٹیجز، مختلف مراحل سے گزارتا ہے۔ تب میں اس طرح کرتا تھا، اب مجھے وہ چیز کرنی نہیں پڑتی۔ اب خدا جب بولتا ہے تو کیا ہوتا ہے، موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ میں لیٹا ہوتا ہوں، کچھ بھی نہیں سوچ رہا ہوتا، نہ مجھے کوئی دنیا کی فکر ہے، نہ میں کدی سوچا ہے، اور کوئی شخص میری روح میں آ کر مجھے سکھا رہا ہوتا ہے۔ اور تسی کہو اے شیطان بھی تو ہو سکتا نا، نہیں وہ تواڈے والا نہیں، میرے والا یسوع، ہاللیلویہ۔ جب وہ سکھا رہا ہوتا ہے نا، میرا منہ بند ہی ہوتا ہے، میں نہیں کہتا تو اے سوال اے بے اوے اے ساڑے سارے ڈرامے بازی ہو، کیونکہ خدا ہوندا نہیں، اسی اپنے ذہن نال گلاں کر رہے ہونے ہیں۔ اس لیے میں کہنا تمہیں کوئی نویں چیز دسن والے کو نہیں، کیونکہ روح نہ تو کچھ چلے تو دسے نا، وہ سمجھ لگی جے۔ جب وہ سکھا رہا ہوتا ہے، اور کئی دفعہ مجھے اتنا ہوتا ہے کئی دفعہ نیند بھی آئی ہوتی ہے، بدن جہاں وہ بڑی بے چینی جی محسوس کرتا ہے، کدی ادھر کروٹ کدی ادھر کروٹ، لیکن وہ سٹل وہ آواز، وہ پرسنالٹی، وہ شخصیت، ان تسی پاک روح کہہ سکتے ہو، خدا کہہ سکتے ہو، بس یہ نہ دو تک ہی رکھنا، اور کوئی نہیں، فرشتہ نہیں میں کہاں گا، کیونکہ میں ایڈا میرا سٹینڈرڈ نہیں ہویا کہ میرے نہ کوئی فرشتہ گل کرے، میرے لیے پاک روح ہی بہت ہے، خدا ہی بہت ہے، ہاللیلویہ۔ یہ ہے کہ میں بڑا کدی یار سو جائیے یار، لیکن وہ سٹل بات کرتا رہتا ہے، وہ سٹل، اور نیند بھی نہیں آتی، اور وہ چیزیں جو ہے وہ زندگی پر لکھی جاتی ہیں، ان کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ جنہوں نے تو سیکھا ہوتا ہے نا، وہ اپنے آپ کو موڈیفائی کر لیتے ہیں، وہ اپنے آپ کو تبدیل کر لیتے ہیں، کس طرح؟ جی ہم نے یہ سیکھا، فلاں نے یہ بتا، چلو ہم اس طرح ہو جاتے ہیں، لیکن جب خدا کا روح آپ سے بات کرتا ہے، آپ کبھی بھی چینج نہیں ہوتے، بلکہ آپ کی باتیں لوگوں کو چینج کرتی ہیں۔ تانوں کی لگتا ہے کہ میں میسج لیکن کوئی تیاری کی ہے، کوئی تیاری نہیں میں کرتا۔
ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸੌਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉੱਠਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਲਾਮ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਲਈ ਕਰਨਾ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਇਹ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਖੁਦਾ ਆਪਣਾ ਕਲਾਮ ਨਾਜ਼ਲ ਕਰ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਿਸ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸੇ ਖੁਦਾ ਕਲਾਮ, ਖੁਦਾ ਬੱਚਾ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਜ਼ਹਿਨ ਨਾਲ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਲੱਗੀ, ਖੁਦਾ ਕੋਲ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਨਾਲੇ ਮੰਗੀ ਵੀ ਆਂਦੇ ਹੋ। ਯਿਸੂ ने कहा तुसी अपने ज़हन नाल अपने आप ना खेड़ते हो पे। सो जो बदन की दुआ है उसमें आपका बोलना ही है, सिर्फ बोलना है। आप बोलते जाओगे, आपके ज़हन में जो कुछ आएगा अब वो कहते जाओगे कहते जाओगे कहते जाओगे। और इस बदन की दुआ में जो है वो आपकी जब जान भी इन्वॉल्व हो जाएगी उसमें फीलिंग्स आ जाएंगी, महसूस करना वगैरह ये सारी चीज़ें, और आप वो समझेंगे कि वो खुदा का रूह है। वो खुदा का रूह नहीं है। खुदा का रूह हमेशा आपकी रूह के साथ ही बात करता